بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفانیت کے معنویت کے کسی بھی مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی مقام اور مرتبے تک اگر پہنچنا چاہتے ہیں تو بڑوں کا احترام کریں، خاص طور پر والدین کا، اور چھوٹوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ روحانی شخص یعنی ہادی یا نظر نہ آنے والی مخلوقات سے رابطہ بہت قدیم سے رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت بھی تھا اور ہر زمانے میں اس کی کیفیت میں فرق رہا ہے۔ ازل سے لوگ موکلوں اور جنوں سے رابطہ برقرار کرتے رہے ہیں، دو وجوہات کی بنا پر۔ یا تو ان کی خود کی کوئی نفسانی خواہشات تھی یا خود کو تکامل تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ یا تو انسان خود کی روح کو مکمل کرنا چاہتا ہے یا خود کی کوئی دلی خواہش تک پہنچنا چاہتا ہے اور موکلوں اور جنوں کے ذریعے اس مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہر زمانے میں ایسے انسان رہے ہیں کہ جو خود کو اس نیچے والے مقام سے بالا مقام کی طرف لے جانا چاہتے رہے ہیں۔ لہٰذا اس راستے کے لیے دو راستے ہیں، دو سڑک ہیں۔ ایک جہل کے ذریعے سے اس راستے تک پہنچتا ہے اور ایک عرفانیت کے ذریعے سے اس مقام کو حاصل کرتا ہے، اس میدان میں قدم رکھتا ہے۔ بس پہلے گروہ کا مقصد ارواح اور جنات سے رابطہ برقرار کرنا ہے، جبکہ دوسرے کا مقصد یہ نہیں ہے وہ ارواح اور جنوں سے رابطہ برقرار کرے، وہ عرفان کی تلاش میں ہے۔ لیکن اس راستے میں یہ سب سے بے بہرا نہیں رہتے، موکل اور جن بھی ان کے تسلط میں آ جاتے ہیں۔ اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ایک اندرونی طاقت کی ضرورت ہے۔ انسان خود کی خواہشات سے ہاتھ اٹھا لے، اپنی ناقص عقل سے کامل عقل تک پہنچے تاکہ ایک روحانی طاقت، کشف اور ایک وسیع تر زمانے سے آگاہ ہو۔ اور یہ ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ شخص عرفانیت، معنویت، توحید اور زیادہ تر معرفت کو حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھائے، خود کو پہچانے، خود کے محیط کو پہچانے، خود کے خدا کو پہچانے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی چند چلے کاٹ لے، چند ختم کو انجام دے لے تو اس پر دروازے کھل جائیں گے۔ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ سالوں اسے اپنے نفس پر کام کرنا پڑتا ہے، خود کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ ایک رات میں کوئی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ افسوس کے ساتھ وہ لوگ جو علم غیبہ کی راہ میں قدم رکھتے ہیں، جہالت کے ساتھ اس راستے کو طے کرتے ہیں، اور جہل والا راستہ محدود ہے، ایک مقام پر جا کے رک جاتا ہے، آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن اگر کوئی روحانی اور معنوی طریقے سے اس راستے میں قدم رکھتا ہے تو یہ راستہ بہت وسیع ہے، نامحدود راستہ ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، نہ ختم ہونے والا راستہ ہے، روز بروز بڑھتا ہی جاتا ہے۔ جہل کے ذریعے سے آگے بڑھنے والے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ جنات سے رابطہ برقرار کر لے، موکلوں سے رابطہ برقرار کر لے، اس کو اپنے کنٹرول میں کر لے اور پھر اس کے ذریعے مختلف کاموں کو انجام دے، جبکہ روحانی میدان میں شخص کی یہ مقصد نہیں ہوتا۔ وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ جنات کو خود کے کنٹرول میں لائے یا موکلوں کو خود کے کنٹرول میں لائے۔ اس کا مقصد بالا تر ہے، خدا تک پہنچنا ہے، اور اس راستے میں یہ سب اس کے اختیار میں دے دیے جاتے ہیں۔ وہ روحوں کی وادیوں سے بھی گزرتا ہے اور اس پر کشف ہوتے چلے جاتے ہیں، حجاب اس کے آگے سے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ علامہ حسن زادہ عاملی خود کے رسالے میں ایک اہم گفتگو کو بیان کر رہے ہیں، ایک اہم نقطے کو بیان کر رہے ہیں کہ مقامات عالیہ، کشف، شہود، یہ سب دیکھنا صرف اس کے لیے ممکن ہے کہ جو صاحب عزم ہو، صاحب ہمت ہو، صاحب صبر ہو، صاحب استقامت ہو۔ بس پردے اس کے آگے سے ہٹ سکتے ہیں کہ جس کے اندر ہمت ہو خود کو تبدیل کرنے کی، آگے بڑھنے کی، خود کو کنٹرول کرنے کی، دنیا سے منہ موڑنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صبر بھی رکھتا ہو کہ 2 دن میں یہ دروازے نہیں کھلیں گے، چند سالوں کی محنت کی جاتی ہے، تب جا کر یہ پردے آنکھوں کے سامنے سے ہٹتے ہیں۔ صرف عزیمت پڑھ لینے سے، چلہ کر لینے سے یہ پردے نہیں ہٹتے۔
انسان کا خود کا اندر اور خود کا ظاہر دونوں اس مقام تک پہنچنا ضروری ہے کہ پھر اس کے بعد پردے ہٹتے ہیں وہ کسی موکل کو احساس کر سکتا ہے۔ غور کریں، اتنی ریاضیت کے بعد صرف وہ احساس کرے گا کہ کوئی موجود اس کے ساتھ اس مقام پر ہے، اور یہ پہلا مرحلہ ہے۔ چند سال کی ریاضت کے بعد جو پہلا مرحلہ اسے عطا ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ احساس کرتا ہے دوسری مخلوق کو خود کے ساتھ، اور اس میں بھی وہ صرف احساس کر رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس تک اپنی بات کو پہنچا سکے یا وہ مخلوق اس کی اطاعت کر سکے، اس کی بات سن سکے، اس کی بات کو پورا کر سکے۔ نہیں، پہلے مرحلے میں وہ صرف محسوس کر رہا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں کہ جو احضار کرتے ہیں، روحوں کو احضار کرتے ہیں، جنوں کو بلاتے ہیں، موکلوں کو بلاتے ہیں، یہ کالے جادو وغیرہ یہ سب جو بھی کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ وہ لوگ نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔ نفس کی اصلاح ضروری ہے، اور پھر توحیدی اور عرفانی مسیر کے راستے میں چلتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہل اور کالے جادو کی طرف چلے جاتے ہیں، سفلی عملیات کے میدان میں قدم رکھ لیتے ہیں۔ ایک روحانی مرحلے تک سب پہنچتے ہیں، لیکن اس کے بعد اپنے راستے چینج کر لیتے ہیں۔ بعض لوگوں پر حیوانی صفت غالب آ جاتی ہے، بعض حیوانی صفت کو دبا کر رکھتے ہیں اور روحانی میدان میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ محسوس کرنے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا مقام بڑھتا ہے، اور پھر اس کے دل میں یا اس کے ذہن میں القاء ہوتا ہے کہ آج میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، یا میں فلاں کام کروں گا تو اس میں خیر نہیں ہے، یا فلاں کام میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ پہلا قدم ہے۔ چند سال کی ریاضت کے بعد، چند سال خود کے نفس پر کنٹرول کرنے کے بعد، چند سال خود کو گناہوں سے دور رکھنے، واجبات کو انجام دینے کے بعد پراپر طریقے سے، تب اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ وہ احساس کرے گا، اور پھر دوسرا قدم اس کا احساس آہستہ آہستہ زیادہ ہوگا، شخص کی روحانیت اور معنویت بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر دوسرے قدم پر وہ بو کو محسوس کرے گا۔ کیسے بو کو محسوس کرے گا؟ مثلاً وہ جانتا ہے کہ فلاں میرے دوست یہ والا پرفیوم لگاتا ہے، اسے اس کی پرفیوم کی خوشبو اچانک آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دوست اس کے نزدیک نہیں ہے، لیکن بعد میں متوجہ ہوتا ہے کہ اسی وقت وہ 2 گلی اس طرف سے گزرا تھا، وہ 2 گلی اس طرف تھا، لیکن اس کی بو کو اس نے محسوس کر لیا۔ پہلے مرحلے میں احساس قوی ہو جائے گا، وہ آس پاس کی وہ مخلوقات جو نظر نہیں آتی ان کو محسوس کرنا شروع کر دے گا، اور دوسرے مرحلے میں اسے بو آنا شروع ہوگی، اور ضروری نہیں ہے کہ اچھی بو آئے، بری بو بھی آ سکتی ہے کہ فضا اچھی نہیں ہے، یا جو شخص اس کے پاس آیا ہے وہ اچھا شخص نہیں ہے، اس سے بو آ رہی ہے، یا کسی نے اس سے کوئی مسئلہ بیان کیا ہے، کوئی مشکل بیان کی ہے، اور اس مسئلے اور مشکل سے اسے بری بو آ رہی ہے۔ تیسرے مرحلے میں تیسرے قدم پر وہ آوازیں سنتا ہے۔ کیسی آوازیں سنتا ہے؟ مثلاً ایک استاد کا کہنا ہے کہ جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو یا نہ ہو، ان کے آس پاس کوئی مسجد ہو یا نہ ہو، ان تک مسجد سے اذان کی آواز کان تک پہنچے یا نہ پہنچے، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، اور لوگوں نے ان کے ساتھ تجربہ بھی کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، مجھے کان میں اذان کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور چوتھے مرحلے میں چوتھے قدم پر وہ رنگوں کو دیکھتا ہے، مثلاً نور کے ذرات کو دیکھتا ہے، نور کے حالوں کو دیکھتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ نور کے حالے اور نور کے ذرات اس کے سامنے مجسم ہوتے ہیں، کبھی ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے ہیں، اور نفس کی معرفت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ نور کے ذرات واضح تر، شفاف تر اور مختلف علائم اور شرائط کے ساتھ نمایاں ہوتے ہیں۔ لیکن ان سب کے لیے چند سال کا عرصہ درکار ہے، بعض دفعہ 10 سے 20 سال یا 40 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ انسان نفس کو کنٹرول کرتے کرتے اس مقام تک پہنچنے میں چند سال کا وقت لگا دیتا ہے،
اور یہ ختم دعائیں اور چلے وغیرہ آپ کے لیے یہ پردوں کو نہیں ہٹاتے۔ پردے اس وقت ہٹیں گے کہ جب آپ خود کے نفس کو کنٹرول کریں گے، خود کو کنٹرول کریں گے، تب پردے ہٹیں گے۔ اور یہ ختم اور چلے اور عزیمت اور دعائیں وغیرہ اس مقام میں جب آپ داخل ہو جائیں تو وہ آپ کو جلدی سے مقصد تک پہنچانے کے لیے ہیں۔ اور ان تمام میں استاد کا کردار کیا ہے؟ آپ خود سے چلیں گے، 10 سال میں، 20 سال میں، 30 سال میں، 40 سال میں پہنچیں گے، لیکن اگر استاد کا ہاتھ تھام کر چلیں گے تو 7 سے 6، 7 سال، 8 سال میں آپ مقام اور مقصد تک پہنچ جائیں گے۔